بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ کچھ لوگوں میں اس بات کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس کی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تا دم حیات ناراض رہیں۔ اس مسئلے کی ساری حقیقت وضاحت سے بیان کی جاتی ہے، اور جو غلط فہمی لوگوں میں مشہور ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں مروی ہے، ترجمہ: ہم گروہ انبیاء علیہم السلام وہ ہیں جو نہ کسی کی میراث لیتے ہیں اور نہ ہماری میراث کوئی لیتا ہے۔ جو کچھ ہم ترکے میں چھوڑیں وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وصال ظاہری چھوڑا، ایک دراز گوش، اسلحہ، قمیص مبارک، چادر شریف اور اسی قسم کے کچھ لباس، اور بنی نذیر کی خیبر اور فدق کی زمین تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ باغ فدق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے نان نفقہ اور مسلمانوں، فقراء، مساکین کی ضروریات میں خرچ فرماتے تھے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور میراث طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو میراث دینے سے عذر خواہی پیش کی۔ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ انتقال فرمائیں گے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وارث کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری اولاد اور میری اہل۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر کیا بات ہے کہ میں اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث کی وارث نہ بنوں؟ اس پر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مذکورہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ مزید فرمایا، چونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور میں ہر اس شخص کی عیالداری کروں گا جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیالداری فرماتے تھے، اور میں ان اموال کو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس جگہ پر خرچ کروں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور مسلمانوں کے حوائج و ضروریات پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ نیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرماتا ہے تو وہ عطا اس کے لیے ہے جو نبی کے بعد نبی کے معاملات کو قائم کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، پھر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو وعدے کے مطابق شے موعود مرحمت فرمائی۔ یہ بات نہیں کہ یہ حکم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ مخصوص تھا۔ سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان فرماتی ہیں، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے جو خیبر فدق اور وہ مال جو مدینہ منورہ میں تھا یعنی بنی نذیر کی زمین وغیرہ سے اپنی میراث مانگی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان میں سے کچھ عطا نہ فرمایا، اور وہی جواب دیا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا، اور یہی حال دیگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا تھا۔ یہی بات بھی نہیں کہ یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے گواہی دی اور اس بات پر اتفاق کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس مال سے بطریق میراث کچھ نہ دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو خرچ کریں جس طرح وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرچ کرتے تھے، لیکن اس عمل کو نہیں بدلوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اللہ عز و جل کی قسم میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ اس مطالبے میراث میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے دلگیر ہوئی اور ان پر غصہ فرمایا اور اپنے وقت وفات تک ان سے کنارہ کش رہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا غصہ فرمانا اور کنارہ کش ہونا کس بنا پر تھا؟ اگر فرض کیا جائے کہ یہ حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نہ پہنچی ہو تو پہنچنے اور سننے کے بعد کیوں قبول نہ کیا؟ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رنجیدہ ہونا بحکم طبیعت تھا، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے مرض وفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ بحیقی نے شیبئی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت کے زمانے میں عیادت کے لیے گئے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ ابوبکر صدیق ہیں اور آپ سے آپ کی عیادت کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے۔ ایسا ہی کتاب الوفا میں ہے۔ ریاض النکرہ میں منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے معذرت چاہی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے راضی ہو گئیں، اور اوزاری سے روایت ہے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت دھوپ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر تشریف لائے اور کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس پر علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو راضی ہو جانے کی قسم دی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ اسے مسخین نے کتاب الموافقہ میں روایت کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جنازے پر موجود نہ تھے اور نہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا گیا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر نہ دی تھی کہ رات ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بلانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر روایتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر ہونا اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی آیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت آئے جبکہ وہ سخت علیل تھیں اور عیادت کے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں، اگر مرضی ہو تو آنے کی اجازت دیجیے کہ وہ اندر آ جائیں۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک ان کے نہ آنے سے آنا زیادہ پسند ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور بیمار پرسی کرتے ہوئے معذرت خواہی کی بات کی اور فرمایا میں نے تو گھر بار، مال و دولت اور کنبہ قبیلہ محض اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اہل بیت کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے راضی ہو گئیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائے جانے کے سلسلے میں مروی ہے کہ انہوں نے مغرب و عشاء کے درمیان وفات پائی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عنان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے۔ پھر جب جنازہ رکھا گیا تاکہ نماز پڑھی جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر آگے آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آگے آؤں حالانکہ آپ موجود ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں میں موجود ہوں، لیکن آپ کے سوا کوئی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد رات میں انہیں دفن کیا گیا۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ
اللہ عنہا کے میراث کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو جواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، کیونکہ یہ بات باور نہیں کی جا سکتی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی پاک فطرت ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر اسے تسلیم نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارشاد سنانے والے سے ہو گئی۔ یہ ناراضگی بھی بتقاضائے بشریت تھی اور عارضی تھی، جو کہ بعد خوشی میں بدل گئی تھی اور دل میں کوئی رنجش باقی نہ تھا۔